3D ورکرز وہی ہوتے ہیں جو ڈرٹی، ڈیفیکلٹ اور ڈینجرس، جو کسی دوسرے ملک سے بیچارے آئے، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آئے، کوئی خواب سوچ کر آئے، کچھ پیسے کمانے کی نیت ہے، تو ان کو تو اس طرح کی آگ میں جھونک کے بہت اونچی بلڈنگ پہ لٹک کے کام بھی کریں گے، لوہے سے ہاتھ پیر بھی جلائیں گے. اور یہ 3D ورکر بہت تکلیف میں رہتے تھے. اسکول کالج میں پڑھتے ہیں اور جنہیں ہاتھ سے کام کرنے کی عادت نہیں ہوتی، اور کبھی اگر ان کو مزدوری کرنی پڑ جائے، کوئی وزن اٹھانا پڑے، کوئی گدھا مزدوری ہو، کوئی کنسٹرکشن کا کام ہو، تو ان پہ کیا بیتتی ہے اور ان کو کیا مشکلات آتی ہے. آج میں اپنے لائف ایکسپیرینس سے آپ کو اس کی کچھ جھلکیاں دکھاتا ہوں. ہو سکتا ہے کہ اس سے آپ کے کسی دوست کو، عزیز کو کوئی ہیلپ ملے. لوگ گئے تو وہاں پہ ظاہر لیبر کا کام تھا، لیکن اس سے پہلے میں آسٹریلیا میں تھا، اور آسٹریلیا میں اسٹوڈنٹ ویزا پر تھا، اور ہمیں لیگلی کچھ آورز 20 آورز اے ویک ورک الاؤ تھا. بٹ 20 آورز کی جاب آسانی سے ملتی نہیں ہے، تو ہمیں ڈور ٹو ڈور جا کے کام تلاش کرنا پڑتا تھا، کہ دروازے پہ جا کے کسی فیکٹری کے کہتے تھے کہ سر آئی ایم لوکنگ فار جاب اینی ویکینسی. اور کچھ لوگ تکلف میں فارم بھروا لیتے تھے اور کہتے تھے کہ جب کام ہوگا تو بلائیں گے. اور کوئی توقع نہیں تھی کہ آسانی سے کس طرح کے 20-15 گھنٹے کی کوئی جاب ملے. تو اسی طرح کام کی تلاش میں ایک دن میں پہنچا کسی ایسے انڈسٹریل ایریا میں، آسٹریلیا میں، سڈنی میں، جہاں پہ چھوٹے کنٹینرز بن رہے تھے، جس میں جو گاڑی کے پیچھے جو کیریون ہوتے ہیں وہ بن رہے تھے، اور 2-4 لوگ کام کر رہے تھے. شاید ان کے ورک شاپ میں کوئی بندہ شارٹ ہو گیا تھا. تو جب میں وہاں پہنچا اور میں نے بھی وہاں کہہ دیا کہ میں کام ڈھونڈ رہا ہوں، تو اس نے کہا کہ بس ٹھیک ہے، شروع ہو جاؤ. اور جو چھوٹا سا لوہے کا کیریون بنا تھا، اس کی جو ویلڈنگ ہوئی تھی وہ فنشڈ نہیں تھی. اس کو بڑے ہیوی گرائنڈر سے گرائنڈ کرنا تھا، برابر اسموتھ کرنا تھا. اور تھوڑی دیر کے بعد جب میں نے کام شروع کیا، تو میں نے اپنے طور پہ پوری کوشش کی کہ میں یہ کام کر لوں اور مجھے کوئی پرابلم نہ ہو. وہ بہت ہیوی ڈیوٹی گرائنڈر لے کے جب میں نے اس کو چلانے کی کوشش کی اور چلایا، تو تھوڑی دیر کے بعد مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ ٹف جاب ہے، ہر کوئی نہیں کر سکتا اور یہ مشکل ہے. لیکن میں نے چونکہ کرنا تھا، تو میں اس کو پہنچا ہی تھا 2-3 بجے. شام 6-7 بجے تک جو بھی کام اس نے بتایا تھا اس کو میں نے کیا، اور یہ دونوں میرے ہاتھ جو ہے نا وہ بالکل شل ہو گئے تھے. اور کسی طرح میں گھر پہنچا، اور اگلے دن ناشتے میں جب میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا، تو وہ سب بریک فاسٹ پہ ناشتہ کر رہے تھے، لیکن یہ میرا ہاتھ اٹھتا نہیں تھا زیادہ. تو کسی نے کہا کہ تم کھا نہیں رہے. میں نے کہا وہ جو کل میں نے کام کیا ہے اس کے بعد یہ اوپر نہیں جا رہے. تو انہوں نے کہا کہ فون کر کے آپ منع کر دو، یہ کام آپ سے نہیں ہوگا. تو وہاں سے میں نے ایک دن کے پیسے لے کے وہ جاب ختم کر دی. سڈنی میں ہی ایک دفعہ پھر مجھے دوسرا جو کام ملا وہ اسی قسم کا تھا، کہ وہ ایک انڈسٹریل لانڈری تھی. اور جیسے ہمارے یہاں پانی کے یا آئل کے ٹینکر ہوتے ہیں نا، اس طرح کی مشین سلائڈنگ، اور اس میں کسی کیلوگ کمپنی کی یونیفارم، ٹی شرٹ، پینٹ، یہ سب سارٹنگ کر کے پھر اٹھا کے اس کو ڈالیں اور اس کو بند کر کے چلاتے تھے. تو مینیجر نے کہا کہ جب یہ مشین اپنا پروسیس کمپیوٹرائز مشینیں کر کے فارغ ہو جائے گی، رک جائے گی، تو تم اس کو اٹھا کے اور کپڑے ٹرالیوں میں نکال کے پہنچانا مختلف سیکشن میں. کہیں پہ پریس ہو رہا ہوگا، کہیں پہ اس کو نچوڑا جا رہا ہوگا مشین سے، تو کپڑے آپس پہ گٹ مٹ جاتے تھے مشین رکنے کے بعد. جب میں اس کو نکالنا چاہتا تھا تو وہ بہت طاقت لگتی تھی اس میں. اور میں نے زندگی بھر کوئی ایسا فزیکل کام ہی نہیں کیا تھا، بس زیادہ سے زیادہ کرکٹ کھیلی تھی. تو وہ بھی بہت چیلنجنگ تھا، اس کو کھینچنا آگے پیچھے کر کے، اور شام تک اس پہ بھی حالت خراب ہو جاتی تھی. جب میں جاپان پہنچا، اور جاپان میں نے فیکٹری میں کام کیا، تو وہ تو ٹھیک ہے، ریموٹ اس میں ہاتھ میں ہوتے تھے وزن وغیرہ اٹھانے کے لیے. ایک دن مجھے خیال آیا کہ یار اس میں پیسے کم ملتے ہیں، تو ہم کوئی اور کام کرتے ہیں. دوستوں سے بات کی تو انہوں نے کہا کنسٹرکشن کا کام کرو گے، اور میں نے حامی بھری. ہمیں بلایا گیا 1-2 دن کے لیے. یہاں سے میں نے چھٹی لی، اور وہ ہمیں کسی دور دراز سائتاما کہیں لے گئے، جہاں کسی بلڈنگ کی چھت پہ ایک شیٹ ہوتی ہے جو بارش سے اور ٹھنڈک سے، وہ گرمی سے سب سے بچاتی ہے، اور 2 سال 4 سال بعد اس کو وہ کھاڑتے ہیں اور پھر بچھاتے ہیں. تو جاپنیز ورکر کے ساتھ میں اپنا یونیفارم پہن کے اور چھت پہ جب چھت پہنچ کے جب میں نے نیچے دیکھا تو میری حالت خراب ہو گئی. بالکل چھت کافی اونچی تھی، اور کام کرتے ہوئے لنچ کے وقت وہ اکھاڑ کے ہر چیز میں کالا رنگ، ڈامر، چارکول، جناب طرح طرح کی چیزیں اس میں. اور وہ
ادھر بھی کالا ادھر بھی کالا، چہرہ بھی کالا. اور جیسے ہی وہ 12 بجے اور لنچ کے لیے سب لوگ بیٹھے جو مزدور ہوتے تھے، تو میں بھی بیٹھا اور پھر میں نے اپنا لنچ باکس کھولا. میرے لنچ باکس میں آپ اس طرح سمجھ لیں کہ میں کتنا کالا ہو گیا تھا اس وقت، ہر ہاتھ پاؤں دھونے کے باوجود، کہ جب میں نے بوائل ایگ کو توڑ کے اس کا چھلکا اتارنے کی کوشش کی تو چھلکا اتر تو گیا، پر وہ پورا سفید انڈا کالا ہو چکا تھا. اور یہ بھی بہت سخت کام تھا، اور یہ بھی 1-2 دن کر کے میں نے اس کو گڈ بائی کر دیا. اور لوگوں سے میں نے بات کی. پھر ایک دفعہ میں کسی دوست سے ملنے گیا کسی گاؤں میں جاپان کے، کہ 10-12 لڑکے رہتے ہیں انڈیا پاکستان کے، اور وہ ان کو ٹھیکے پہ کام ملا ہوا ہے اور کچھ کام ہوتا ہے. تو وہاں میں رات گزار کے 1 دن دیکھنا چاہ رہا تھا کہ وہ لوگ کیا کام کرتے ہیں. وہ کام بھی بہت خطرناک تھا، لوہے کو کڑھائیوں میں پگھالنا اور اس کی چیزیں لے کے دوسری چیزیں بنانا، بالکل ڈرٹی، ڈینجرس. اور 3D ورکر کہتے ہیں ویسے اس طرح کے جو باہر سے لوگ آتے ہیں نا جاپان میں، ڈیفیکلٹ، ڈرٹی اینڈ ڈینجرس. تو آپ جاپنیز نہیں کرتے. جو جاپانیز یوتھ ہے وہ کوریئر بن جائیں گے، ٹرک ڈرائیور بن جائیں گے، اس طرح کے کام آخر وقت تک کر لیں گے، رائڈر بن جائیں گے. اکثر حادثات ہو جاتے تھے، چونکہ یہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے لوگ اس طرح کا بیک گراؤنڈ لے کے نہیں آتے تھے، تو انہیں فزیکل مشینوں پہ کھڑا کر دیا جاتا تھا. اور اکثر وہاں پریس کا کام بہت ہوتا ہے. آپ پرزہ رکھتے ہیں اور پیر سے پریس کرتے ہیں تو اوپر سے آ کے وہ چیز کسی پرزے کو ایک کھانچہ بنا دیتی ہے. تو عام طور پہ ان کو آرڈر ہے کہ بھی سینسر رکھیں کہ آدمی کا ہاتھ نہ آ جائے، بٹ بعض ظالم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سینسر کو ہٹا دیتے ہیں کہ اس سے اسپیڈ سلو ہو جائے گی اور کہتے ہیں کہ آپ ڈائریکٹ کریں. تو ہم اکثر سنتے تھے کہ فلاں لڑکے کا ہاتھ یہاں سے کٹ گیا اور یہ 5 انگلیاں کٹ گئیں. بہت ہی خطرناک کام ہوتا تھا. ہمارے اپنے قریبی دوست ہیں، وہ کسی درخت کے تنے کٹتے تھے اور لکڑی بنتی تھی، اور درخت ڈالتے ڈالتے ہاتھ ان کا چلا گیا اور ان کا ہاتھ کافی ڈیمیج ہوا اور 6-8 مہینے وہ ہاسپٹل میں رہے. تو دیکھیے، باہر کی دنیا میں ڈرٹی، ڈیفیکلٹ اور ڈینجرس کام کرنے سے اچھا نہیں ہے کہ اپنے ملک میں تھوڑا سا لگ کے پڑھائی کر لیں، کچھ زیادہ آورس، کچھ زیادہ دن، کچھ ایکسٹرا، اور تاکہ اس سے بچ جائیں. اب یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جو لوگ یہاں سے سارے باہر جاتے ہیں ان کو اسی طرح کا کام ملتا ہے. اچھے آسان کام بھی ملتے ہوں گے. یہ ایک پہلو ہے. کچھ لوگوں کو اس طرح کا سامنا ہو سکتا ہے کہ ان کی زندگی میں ان کو پیسے کی ضرورت ہو، وہ گھر والوں کو چھوڑ کے وہاں پہنچ چکے ہیں اور ان کو شاید اچھا کام نہ ملے. کینیڈا میں بھی ہمارے دوست ہیں، بہت ہی زیادہ سردی میں -35 -40 میں نکلتے ہیں گاڑی میں. ان کو کوئی ڈلیوری کرنی ہوتی ہے، کوئی نیوز پیپر میں کام کرتے ہیں، کوئی ایسا کام ہے جس میں رات کو ان کو جانا پڑتا ہے. رات میں، دن میں اتنی سردی ہوتی ہے تو رات میں وہ زیادہ ہو جاتی ہے. گاڑی کے ہیٹرز کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، وہ لوگ ایکسٹرا ہیٹر رکھتے ہیں، لیکن اپنے کام کرتے ہوئے بار بار جب گاڑی سے اتر کے جاتے ہیں اور پیر ان کا برف میں دھنستا ہے، پھر آتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ یار سہیل، کام تو ایک تو کام سے لڑنا ہے، نیند سے لڑنا ہے، لیکن یہ سردی سے لڑنا ہے نا، اتنا آسان نہیں ہے. اور پھر برف باری میں گاڑی بہت رینگ کے چلتی ہے، آپ ہیٹر چلاتے ہیں اور 10 منٹ کا سفر 2 گھنٹے 3 گھنٹے میں، اور سر درد سے آپ کا برا حال ہو جاتا ہے کہ وائپر بھی آپ کو چلانا ہے، دیکھنا بھی ہے سامنے، اور ہیٹر سے بھی آپ کی حالت بری ہو رہی ہے. تو اس پہلو کے بارے میں بھی سوچئے گا. باہر ضرور جائیے، اسکالرشپ پہ جائیے، ایجوکیشن لے کے پڑھنے کے لیے جائیے، پڑھائی مکمل کر کے کوئی اچھی جاب لے کے جائیے، پڑھانے کے لیے جائیے، انجینئر بن کر جائیے، ڈاکٹر بن کر جائیے. بٹ ایسے کورے را ہو کے مت چلے جائیے کہ بھائی 8ویں جماعت میں چلے گئے تھے، 10ویں جماعت کیا تھا، بھاگ گئے وہاں پہ اور پھنس گئے. ایک تو دنیا بدل گئی ہے. جب ہم لوگ گئے تھے باہر تو دنیا دوسری تھی. اب یہ 9/11 اور سب کچھ، اس کے بعد سب کچھ آگے پیچھے ہو گیا، تو اب تو دوسرے چیلنجز بھی ہیں. لیکن یہ جو پہلو ہے نا 3D ورکرز والا، تو میں نے اپنی جو کتاب لکھی ہے جاپان کے بارے میں، اس میں ایک چیپٹر ہے 3D ورکرز کے بارے میں. ڈیفیکلٹ، ڈرٹی اینڈ ڈینجرس ورک. کوئی بھی یہ کام نہیں کرنا چاہتا. ان کے ملکوں کے لوگ، ان کو باہر کے لوگ چاہیے ہوتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں بھی کراچی میں جو مشکل کام ہوتے ہیں، جو ٹف ہوتے ہیں، زمین کھودنے والے، چھت بنانے والے، تو ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ غیر مقامی لوگ کو بلایا جاتا ہے، اس سے کام کرایا جاتا ہے. تو جب میں نے جاپان میں یہ مزدوری کا وقت دیکھ لیا تھا، تکلیف دیکھ لی تھی، پریشانی دیکھ لی تھی، آسٹریلیا میں دیکھ لی تھی،
تو جب میں بعد میں پاکستان سے ہو کر دوبارہ کینیڈا پہنچا امیگریشن لے کر اپنی یونیورسٹی کی تعلیم کے بعد، تو میں نے پورا سوچ لیا تھا کہ بھئی گدھا مزدوری نہیں کرنی، اور آدمی ایک وقت تک مزدوری کر سکتا ہے، پھر اس کے ہاتھ پیر تھک جاتے ہیں، اس کی توانائی کم ہو جاتی ہے، تو آدمی کو پڑھائی کر کے کوئی جگہ بنا لینی چاہیے۔ اور میں نے پھر ٹورنٹو میں کمپیوٹر کے کالج میں داخلہ لیا اور پڑھائی کی، پھر میں نے مختلف ٹیوٹر سے مدد لی، میں نے سیلف اسٹڈی کی، اور میں اوریکل ڈیٹا بیس کا ایکسپرٹ بنا، اور پھر میں نے امریکہ میں کنسلٹنگ کی، آئی بی ایم میں کی، اسٹیٹ آف فلوریڈا میں کی۔ تو واپس آتے ہیں، جو ہمارا موضوع ہے دا 3D ورکرس، ڈیفیکلٹ، ڈرٹی اینڈ ڈینجرس۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کسی بھی ترقی یافتہ ملک میں جو کسی جگہ سے غریب ملک سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، انلیگل طریقے سے آئے ہوتے ہیں، یا ان کا ویزا ختم ہو چکا ہوتا ہے، یا اس کے ریٹ تو زیادہ ہوتے ہیں، بٹ یہ زندگی کے لیے خطرناک کام ہوتے ہیں، بہت بلندی پہ۔ آپ دیکھتے ہیں نا سعودی عرب میں اوپر سے گر کے مر گئے، شیشہ لگا رہے تھے وغیرہ وغیرہ، تو وہ ان کے مقامی لوگ تو نہیں ہوتے نا، ہمارے انڈیا، پاکستان، سعودی عرب کے، وہ بنگلہ دیش کے، سری لنکا کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو اچھا یہ ہے کہ آپ اپنے ملک میں اسکل حاصل کریں، خاص کر کمپیوٹر، خاص کر اکاؤنٹنگ، اور دوسری جو پروفیشنل تعلیم ہے، تعلیم لے کر جائیے، ہاتھوں ہاتھ آپ کو لیا جائے گا، اس پیشے میں آپ کو کام ملتا ہے تو ٹھیک ہے، بٹ اس طرح کی خطرناک 3D ورکر ان کے مت جائیے گا۔ آج کی ویڈیو میں کتاب کا وہی چیپٹر کور کرنا تھا کہ 3D ورکر کیا ہوتے ہیں، یہ ہمارے کوئی دوست نہ بن جائیں، اور اس کی آگاہی ہونی چاہیے۔ اگر بالکل خالی ہاتھوں سے کوئی اسکل ہی نہیں ہے، کہیں پہنچ گئے اور بھوکے مر رہے ہیں اور کرائے کے پیسے نہیں ہیں، تو جو چیز سامنے آئے گی آپ کھڑے جائیں گے۔ جو ہم اپنے ملک میں اپنی ممی پاپا کے، ڈیڈی کے ساتھ رہتے ہوئے ہم محنت کرنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں، اور ان کی ڈانٹ ڈپٹ سے گھبرا کے باہر بھاگنا چاہتے ہیں بغیر تیاری کے، تو اس طرح کی جابیں ہمارا انتظار کر رہی ہیں۔ آپ چاہیں گے کہ ایسا ہو؟ کوئی نہیں چاہتا۔ اگلی دفعہ کسی اور چیپٹر کو لے کے اس کو آسان زبان میں اس کو ڈسکس کریں گے۔ کتاب کو اس طرح دیکھ کے پڑھنا اتنا مزیدار نہیں ہوتا، تو میں نے سوچا تھا کہ بس ایک ایک کر کے ٹاپک کو ویڈیو کی صورت میں سامنے رکھیں گے۔ آج کا ٹاپک میرا یہی تھا، 3D ورکرز ان جاب۔ اگر آپ کو میرے چینل سے جڑے رہنا ہے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو سبسکرائب کر لیجئے، اور اگر آپ کو میری کوئی ویڈیو اچھی لگی تو اپنے دوستوں سے شیئر کیجئے، اور انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے۔ تھینک یو۔